بڑی بڑی یلغاریں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف، اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں ہی سے خطرہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ فکری لحاظ سے، کیونکہ دو دنیا کے اندر نظام اس وقت رائج ہو رہے ہیں، اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا نظام، جن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت کی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک تکفیریت کا نظام آ رہا ہے۔ اسلام کا دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تکفیری نظام کو تقویت کی جائے، ان کو رائج کیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ حقیقی چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے آئے۔ جو اسلام دشمن ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آئے، وہ چاہیں گے داعش کا ہی چہرہ آئے، وہ چاہیں گے کہ داعش کے نام سے ہی جو کچھ رائج ہو دنیا میں وہی اسلام کے طور پہ پیش کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارا آج سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں، حقیقی تعلیمات کو پیش کریں، محمد وآل محمد علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو، قرآن کی اہل بیت کی تعلیمات کو۔ صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، دوسری روایت بھی نہیں پیش کروں گا۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب آخری زمانے میں تم حالات کو دیکھو تو اس وقت صرف دو کیمپ ہوں گے، دو خیمے ہوں گے نصب۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہوگا، اللہم صلی اللہ علیہ، اور دوسرا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا۔ بس صرف دو خیمے ہوں گے، اور لوگ انتظار میں ہوں گے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں۔ امام کا کب ظہور ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں۔ عزیزان گرامی، آج ساری دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور لوگ سب کے سب امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ ہم بھی انتظار میں ہیں، دوسری دنیا کے لوگ بھی انتظار میں ہیں۔ ہاں، دجال کے بھی انتظار میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن بے انتہا آج عیسائی، بہت سے غیر مسلم 12ویں امام السلام کے انتظار میں ہیں۔ جب ظہور ہوگا بہت سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں سے پہلے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اس کو میں یقین سے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بھی بہت سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے تیزی سے لوگ پہنچیں گے، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی حقانیت کی طرف دعوت دے، ہم اسے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں، لیکن ان کو آج تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی مل نہیں رہا، اور ہم لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے پیغام۔ تو اس لیے لوگ جیسے ہی حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ 12ویں امام کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور اکثر لوگ کہیں گے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے، اس کے چہرے پہ عصمت ہے۔ لوگ دیکھیں گے صرف۔ مرحوم آیت اللہ بہجت نے انتقال سے پہلے ایک تقریر کی تھی جس کا بھی آج کل کلپ ہر جگہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام اپنا تعارف کروائیں گے، دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو، دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سید الشہداء کو نہ جانتا ہو۔ اور 12ویں امام آ کے اپنا تعارف کروائیں گے، الا یا اہل العالم، یہ نہیں کہیں گے اے شیعو، اے مؤمنو، الا یا اہل العالم، پورے دنیا میں بسنے والوں، عالم صرف دنیا ہی نہیں، اللہ بہجت کہتے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے امام زمانہ اعلان کریں گے، ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ جس کو بہت ہی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا وہ میرے جد حسین ابن علی تھے۔ یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے 12ویں امام کا، یعنی جس نے امام حسین علیہ السلام کا نام نہ سنا ہو۔ امام حسین کو ہر آدمی جانتا ہوگا، کربلا کا ہر آدمی نے تذکرہ سنا ہوگا۔ سنیں گے غور سے، سب کی توجہ میرے ساتھ۔ کہا سید الشہداء کو سب جانتے ہوں گے، اور 12ویں امام اپنا تعارف جناب ختم مرتبہ سے، جناب امیر سے، جناب سیدہ سے، امام حسن سے نہیں، بلکہ 12ویں امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے کہ ہر آدمی امام حسین کو جانتا ہوگا اور یہ جانتا ہوگا کہ وہ مظلوم ہے۔ تو 12ویں امام کہیں گے ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، اور اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں، 5 مرتبہ یہ اعلان کریں گے، ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا اور ہر آدمی اقرار کرے گا کہ ہاں اب یہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ اور جب تعارف کروائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مکے سے ظہور کرنے کے بعد اپنا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے مدینے آئیں گے۔ جب مدینے آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد جناب ختمی مرتبت کے روضے کی دوبارہ تعمیر کریں گے، کیونکہ روضے کی توہین ہو چکی ہوگی، اس کو گرا دیا گیا ہوگا، جنت البقیع کے حرم مسمار کر دیے گئے ہوں گے۔ اس زمانے میں کوئی مان نہیں سکتا تھا ایسا ہوگا کہ 1925 میں 1926 میں سب مسمار کر دیے جائیں گے۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ خود روضہ رسول تک کو مسمار کر دیا گیا ہوگا۔ امام آ کے دوبارہ تعمیر کریں گے، ساری تعمیرات کریں گے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دیں گے وہ اپنی دادی جناب سیدہ کی قبر کو تعمیر کی دیں گے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور
روضہ تعمیر کریں گے. اس کے بعد سب سے پہلے کربلا معلی جائیں گے. جب کربلا آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مقام پہ آنے کے بعد رک جائیں گے, اپنے نالین اتار دیں گے. ہر آدمی جو امام کو دیکھ رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا. اس انداز سے امام تشریف لائیں گے کہ دیکھنے والا ہر انسان گریہ کرے گا, روئے گا. روایت کے الفاظ ہیں جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے حرم میں داخل ہوں گے. جب حرم میں داخل ہوں گے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سیدھے ذریعہ مقدس کی طرف جائیں گے, اور جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو ذریعہ کے دروازے اعجاز سے خود بخود کھلنے لگیں گے. جب سارے دروازے کھل جائیں گے تو امام ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے, اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے. ایک مرتبہ قبر مطہر میں دونوں ہاتھ اندر ڈالیں گے اور قبر مطہر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام جناب سید الشہداء کی قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے, اور اس لاشے کو اٹھانے کے بعد تمام مومنین کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے, رو کے ایک سوال کریں گے, مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا, اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا. 12ویں امام علیہ السلام جناب علیہ السلام کا لاشا دکھا کے سوال کریں گے, کہیں گے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا. پھر بہت زور سے سینے سے لگائیں گے, پیار کریں گے, کہیں گے کہ میرے جد نے اپنے بچے کو خود دفنایا تھا. اور پھر بھی لوگوں نے تیروں سے اس لاشے کو نکالا.